السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی 106 آیت کے حساب سے آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ نے کون سی آیات کو منسوخ کیا ہے؟ یہ آپ نوٹ کر لیں جو یہ سوال ہے. بقرہ 2 اس کی 106 آیت ہے، اور ایک آیت اور لکھ لیں ساتھ میں اس کے ساتھ کنیکشن سے بتاؤں گا. سورہ الحج 22ویں صورت ہے اور اس کی 52 آیت. اب ہوا یہ رہا ہے کہ یہ جو آیت ہے ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا علم تعالی ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہو یہ رہا ہے کہ اس کے 2 ترجمے معاشرے میں مشہور ہیں. وہ میں پہلے بتا دوں کہ جس کی وجہ سے کنفیوژن ہے. ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا ترجمہ اس کا یہ کرتے ہیں، دونوں اپوزٹ ہیں. ایک یہ ترجمہ کرتے ہیں ہم آیت کو منسوخ نہیں کرتے. ان کا سوال ہے کہ کون سی آیتیں منسوخ ہوئی ہیں قرآن سے، یا آیتیں کون سی. تو لوگ کہتے ہیں کہ آیتیں منسوخ ہوئی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں آیتیں منسوخ نہیں ہوئی ہیں. سوال ان کا یہ ہے کون سی آیتیں منسوخ ہوئیں، یہ ہے سوال بیسیکلی. تو میں اس آیت کی جو ترجمہ ہے اس کو بتانے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آیت کو منسوخ کرتا ہے یا کیا کرتا ہے. اس کے لیے پہلے میں پڑھوں گا سورہ الحج 22 اس کی 52 آیت. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور ہم نے تجھ سے قبل رسول سے اور نبی سے نہیں بھیجا سوائے جب بھی اس نے تمنا کی، یعنی نبی نے یا رسول نے کوئی تمنا کی، شیطان نے اس کی تمناؤں میں القا یعنی ڈال دیا. پس اللہ منسوخ کرتا ہے جو شیطان القا یعنی ڈال دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیت کو محکم کر دیتا ہے، اور اللہ علم رکھنے والا حکمت والا ہے. تو ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آیت کو منسوخ کرتا ہے، بلکہ قرآن مجید میں یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ نبی ہو یا رسول ہو، جب بھی وہ اس کو واضحات کرے گا دوسری کی زبان میں، قوم کی زبان کے ساتھ، تو اس کی تمناؤں میں شیطان ڈال دیتا ہے، القا کر دیتا ہے، کوئی کانسیپٹ ڈال دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو شیطان نے اس کی کانسیپٹ ڈالا، نبی ہو یا رسول ہو یا جو بھی آدمی اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہے قوم کی زبان میں، تو اللہ کینسل کر دیتا ہے شیطان نے جو القا کیا. اور کائے سے کرتا ہے؟ آیت سے. تو یہاں ہی لکھا ہوا ہے پس اللہ منسوخ کرتا ہے. فَيَنسَخُ اللَّهُ، اللہ منسوخ کرتا ہے ما یلقی الشیطان، جو شیطان القا کرتا ہے، یعنی شیطان جو ڈال دیتا ہے اس سے اللہ منسوخ کر دیتا ہے اس کو. ثم پھر یحکم اللہ آیاتی، پھر وہ اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے، آیات کو اسٹیبلش کر دیتا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. تو یہاں ہم کو اس آیت سے یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیطان کے القا کو کینسل کرتا ہے اور اپنی آیت کو محکم کرتا ہے. ہر زمانے میں ایسا رہا ہے، اور آج بھی آیات پڑھیں گے آپ تو آیات کے ساتھ کوئی نہ کوئی کانسیپٹ جڑا ہوا ہوتا ہے. کانسیپٹ سمجھ رہے ہیں؟ تمنائیں، لوگوں کی تمنائیں یا کانسیپٹ جڑا ہوا ہے. تو جب بھی آیت کی وضاحت ہوگی تو وہ جو کانسیپٹ ہے وہ کینسل ہو جائے گا، مگر وہ کس سے ہوگی؟ آیت کی وضاحت سے. اب جو ان کا سوال تھا وہ اس کو ہم دیکھیں کہ وہ عربی میں ہے. میں پھر پڑھتا ہوں عربی کے قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ 2 اس کی 106 آیت ہے. ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے معنی جو صحیح معنی ہیں وہ یہ ہے کہ میں پہلے ایک چھوٹا سا پورشن پڑھوں گا. ما ننسخ من آیتن، اس کے معنی جو کچھ منسوخ کرتا ہے اللہ آیات سے کرتا ہے. من آیتن، من کے معنی ہوتے ہیں عربی میں سے،
اردو میں سے, انگلش میں فرام دی آیات سے منسوخ کرتا ہے وہ. تو ہمارے معاشرے میں انہوں نے لکھا ہے جو کچھ منسوخ کرتا ہے آیت کو. تو اب لوگ جب آیت کو انہوں نے سوال کیا کتنی آیتیں منسوخ ہوئیں, تو آیت کو جب کر دیں گے, اس کا مین کے معنی کو کریں گے تو آیت کو منسوخ کر دے گا اللہ تعالیٰ ترجمے میں. تو یہاں یہ لکھا ہے ما ننسخ من آیتن, جو کچھ منسوخ کرتا ہے وہ آیت سے کر دیتا ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ آیت کو منسوخ نہیں کر رہا, آیت سے منسوخ کر رہا ہے. کس چیز کو؟ القی شیطان, جو شیطان نے ڈالا ہوا ہے. تو جو کچھ شیطان ڈالے گا اس سے اللہ تعالیٰ آیت سے اس کو منسوخ کر دے گا. او ننسیا, یا آیت سے اس کو بھلا دے گا, اس کانسیپٹ کو جو شیطان نے ڈالا ہوا ہے. ناتی بھی خیر منہا, پھر آیت سے اس سے بہتر لے کے آ جائے گا جو شیطان نے ڈالا ہوا ہے. او مثلیا, جو شیطان ڈالا اس کی مثل آیت سے بہتر لے آئے گا. تو کنٹینیوس وہ, اگر آپ اس آیت کو سمجھ جائیں, کیونکہ آیت دوسری آیت کی وضاحت کر دیتی ہے. تو میں نے پہلے ڈائریکٹ یہ نہیں پڑھا, پہلے میں نے وہ پڑھا آپ کو, تاکہ آپ کو پتہ چلے رسول اور نبی کے تمناؤں میں القا کر دیتا ہے شیطان. تو ہم جتنے لوگ ہیں جب قرآن سمجھانے بیٹھ رہے ہیں, قرآن کی وضاحت کرنے بیٹھ رہے ہیں, تو کتنی تمنا ہے ہمارے پاس. پہلے بتایا تھا میں نے کہ جو کتاب کا علم نہیں رکھتے وہ تمنا ہی تو کر رہے ہیں. تو تمنا جب کر دیں گے تو آیت کے ساتھ تمنا آپ ڈال دیں گے. تو جب بھی آیت کی وضاحت ہوگی, آیت بدل کے وضاحت ہوگی, مکان چینج ہو کے وضاحت ہوگی, تو آیت سے منسوخ کرتا ہے القی شیطان, آیت کو منسوخ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. جو آپ کا سوال تھا, جو معاشرے میں پھیلا رکھا ہے کہ یہ والی آیت آ گئی, اس سے پچھلی والی آیت اللہ نے منسوخ کر دی, فلانی آیت آ گئی وہ آیت منسوخ ہو گئی, فلانی آیت آ گئی منسوخ ہو گئی. منسوخ تمہارے کانسیپٹ ہو رہے ہیں جو ڈال رہے ہیں نا یہ لوگ, جو کہہ رہے ہیں منسوخ, وہ کینسل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. 4 کتابیں وہ منسوخ ہو گیا, فلانا چیز ہے وہ منسوخ, ہر چیز کو منسوخ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, آیت سے کر رہا ہے. آیتی سے جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ منسوخ, کس کو؟ جو القی شیطان ہے. تو لوگوں نے تو بہت ساری تمنائیں پھیلا رکھی ہیں, آیت پڑھی اور اتنی ساری تمنائیں اپنی بیان کر دیتے ہیں. تو آیت سے وہ منسوخ ہو جائے القی شیطان. یہاں پہ جاؤ, سورہ شورا 42 اس کی 13 آیت. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا کبر علی المشرکین ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. تمہارے لیے دین, فیصلے میں شرع, راستہ وہی ہے جو اس کے ساتھ نوح کو وصیت کی, اور جو ہم نے تیری طرف وحی کی, اور جو ہم نے اس کے ساتھ ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو وصیت کی, یہ کہ دین فیصلے قائم کرو اور تم اس میں تفرقہ نہ کرو. مشرک لوگوں کو کہ اوپر یہ بڑی گناہ ہے جو تم ان کو اس کی طرف دعوت دیتے ہو. اللہ اپنی طرف جس کو چاہتا ہے چنتا ہے اور اس کو اپنی طرف ہدایت کرتا ہے جو کوئی اس کا نائب ہے. اب دیکھیے شرائع بنی ہوئی ہے, نظر آ رہی ہے دنیا میں, لیکن اب ہم کو اللہ وضاحت کر رہا ہے قرآن مجید کے شرع تم سب کے لیے وہی ہے. شرع لکم من الدین, شرع تمہارے لیے اس فیصلے دین سے وہی ہے. کون سی؟ وما وصی بہ نوح, جو ہم نے وصیت کی تھی اس کے ساتھ نوح وہی شرع ہے. اور کہتا ہے والذی اوحینا الیک, اور اس کے ساتھ ہم تجھ کو وحی کر رہے ہیں, انسپائر کر رہے ہیں, متاثر کر رہے ہیں, وہی شرع ہے. اور وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ, وہی وصیت کی ہم نے ابراہیم کو جو ہمارے مذہب کے باپ ہیں, اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو. کیا؟ ان اقیم الدین, یہ کہ تم قائم کرو دین فیصلے کو, وہی شرع. ولا تتفرقوا فیہ, اور اس میں تفرقہ نہیں کرنا شرع میں دین فیصلے سے.
کوئی شرح ہے تو اللہ نے بتا دیا نا شرکوں نے بنائی. ابھی پچھلی آیت پہ پڑھا نا, تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کبر علی المشرکین, مشرکوں کو برا لگ رہا ہے, بڑا گرا ہے ان پر. مشرک جو ہے یہی لکھا ہے کبر علی المشرکین, کہ یہ مشرک لوگوں کے لیے اوپر یہ بڑی گرا ہے جو تم ان کو اس کی طرف دعوت دیتے ہو, کہ ایک ہی شرح ہے. کبر علی المشرکین ما تدعو الیہم اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. جو تم مشرک لوگوں کے اوپر یہ بڑی گرہ ہیں جو تم ان کو اس کی طرف دعوت دیتے ہو. اللہ اپنی طرف جس کو چاہتا ہے جانتا ہے, اور اس کی اپنی طرف ہدایت کرتا ہے جو کہ اس کا نائب ہے. سورہ الشورى 42:21 آیت. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. کیا ان کے شرکاؤں نے ان کے لیے دین فیصلے میں سے شریعتیں راستے بنائے جس کی اللہ نے اس کے ساتھ ہرگز اجازت نہیں دی تھی, اور اگر کلمہ تفصیل سے نہ ہوتا تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ پورا ہو جاتا, اور بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پرابلم کیا ہو گیا کہ اللہ نے ایک بتائی ریزن, کہ لوگوں نے کہا کہ مختلف پچھلے زمانے کے جو انبیاء ہیں, ہر انبیاء مختلف شریعتیں لے کے آئے, مختلف شریعتیں, سنائی دے رہا ہے, مختلف شریعتیں آئی ہیں صاحب, اور شروع سے شریعتیں مختلف. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو شرکاء ہیں, شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ, آیات کے ساتھ, ان جو شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ, انہوں نے مختلف شریعتیں بنا دی لوگوں کے لیے. ام لہم, کیا ان کے لیے شرکاؤں نے کیا ان کے شرکاؤں نے ان کے لیے دین فیصلے میں سے شریعت راستے بنائے, کہ دنیا میں لوگوں نے جو شرک کرتے ہیں انہوں نے لوگوں کے لیے مختلف شریعتیں بتائی, کہ انبیاءوں کی مختلف شریعتیں تھیں. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی, اس میں یہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی, اس میں یہ تھا. نوح علیہ السلام کی شریعت تھی, اس میں یہ تھا. ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تھی, اس میں یہ تھا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اب شریعت یہ آ گئی. تو یہ لوگوں کے اللہ کا شرک جو شرک جو کرتے ہیں انہوں نے مختلف شریعتیں بنا دی, اس لیے وہ کفر کر رہے ہیں جس کی اللہ نے اس کے ساتھ ہرگز اجازت نہیں دی تھی. یہ کرنے کی ان کو اجازت دی تھی جو کہ انہوں نے کر دیا. اور اگر کلمہ تفصیل سے نہ ہوتا تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ پورا ہو جاتا. یہ بڑی عجیب بات ہے. یہ بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے کلمہ اللہ کا تفصیل سے نہ ہوتا تو ان کا فیصلہ ضرور ہو جاتا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز آیت میں لکھی ہوئی ہے آپ یقین کریں وہ ضرور ہوتا ہے, مگر ایک وقت مقرر تک. یعنی دنیا میں اگر شریعتیں لوگوں نے مختلف بنائیں, وہ اللہ نے لکھ دیا اس آیت میں کہ ایسا ہوگا, شریعتیں بنا رہے لوگ تو وہ ہوگا. تو اللہ کہہ رہا ہے اگر ہمارا کلمے میں تفصیل سے نہ ہوتا, یعنی اگر ہم نے لکھتے یہ تو نہ کر سکتے تھے, وہ ضرور فیصلہ ہو جاتا. کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ شریعتیں ہیں, لوگوں نے شریعتیں بنائی ہیں شرکاؤں نے, تو وہ نظر آ رہا ہے. تو یہی لکھا ہوا ہے کہ جس کی اللہ نے انہیں اس کے ساتھ اجازت ہرگز نہیں دی تھی, اگر کلمہ تفصیل سے نہ ہوتا تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا. اور بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو وہ کفر اس لیے کر رہے تھے اور کر رہے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں مختلف شریعتیں ہیں, مختلف کتابیں, مختلف شریعتیں ہیں. ہمیشہ سے ڈفرینس کرا ہوا اللہ کی کتاب کے ساتھ, ہر چیز مختلف کری ہوئی ہے. میں نے آپ کو بتایا وہی ہے. کتاب میں نے بتایا تھا ایک تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی, اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تورات سے تصدیق کرنا ہے. اب کتاب کیا ہے, تورات کیا ہے, قرآن کیا ہے, یہ الگ الگ لیکچر ہے میرے دیے ہوئے. مگر فی الحال میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں نے مختلف شریعتیں بنائی ہیں, شرکاؤں نے, مشرک لوگوں نے, اور وہ اس لیے بنائی ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ کہ مختلف شریعتیں آئی تھیں, جبکہ اللہ ہے کہ اس کی شریعت ایک ہے.